اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، دل بھی کرتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں دو قسم کے خیالات آتے ہیں، نمبر ایک نیکی کا خیال اور نمبر دو گناہ کا خیال۔ اللہ نے اس میں دونوں گنجائشیں رکھی ہیں دل و دماغ میں، اچھا خیال بھی آئے گا، برا خیال بھی۔ قرآن کریم میں بات خود اللہ نے فرمائی، سورہ شمس میں فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں، نفس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا خیال بھی اس میں آ سکتا ہے اور برا خیال بھی آ سکتا ہے۔ اچھا خیال کب آتا ہے؟ جب انسان اچھی باتیں سنتا ہے، اچھی باتیں پڑھتا ہے، اچھی چیزیں دیکھتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، پھر اچھے خیالات آتے ہیں۔ جب انسان برے ماحول میں بیٹھتا ہے، بری چیزیں دیکھتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، پھر بری چیزیں سوچتا ہے، برے خیالات آتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے خیالات لانے کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے ذہن میں ہم یہ رکھیں کہ میرے دل و دماغ میں اچھے برے دونوں خیالات آتے ہیں، اور میں نے فرق کرنا ہے کہ اچھا خیال کون سا ہے اور برا خیال کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی۔ سورہ یوسف میں یوسف ہے اور 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کی بات اللہ نے نقل فرمائی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کہ میں تمام گناہوں سے بری ہوں، مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس تو اسے برائی ہی کی تلقین کرتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم کرے۔ قرآن و سنت میں نفس کا معنی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اچھائی برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبانی کہلوا رہے ہیں۔ تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میرے دل میں بھی اچھے برے خیالات آتے ہیں اور میں اچھے برے دونوں کام کرتا رہتا ہوں، مجھ سے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ تکبر میں مبتلا ہو کیا رہتے ہیں، میں نے تو آج تک کوئی غلط بات نہیں بولی، مجھ سے تو غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، میں تو غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو متکبرانہ دعویٰ ہے۔ انسان میں دونوں طرح کے جذبات ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی۔ بڑے بڑے نیک لوگوں سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جذبات جو پیدا ہوتے ہیں، نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے،
تو آدمی کبھی خود کو بری قرار نہ دے، بری نہ سمجھے، اور اپنی ذات سے مطمئن نہ ہو کہ مجھ سے برائی ہو ہی نہیں سکتی، موت تو آ سکتی ہے، مجھ سے برائی نہیں ہو سکتی، یا میری گردن تو کٹ سکتی ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے انبیاء فرشتے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی ذات غلطی سے پاک ہے، باقی انسانوں سے اچھائیاں برائیاں دونوں ہوتے رہتی ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم ذہن نشین کریں گے کہ مجھ سے بھی برائی اور غلطی ہو سکتی ہے، برا خیال آ سکتا ہے، پھر نگرانی کریں گے ہم کہ یہ جو دل میں خیال آ رہا ہے یہ اچھا ہے اور مجھے اس عمل کرنا چاہیے، اور دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے یہ برا ہے اور مجھے اس کو دل و دماغ سے نکالنا چاہیے۔ اس کو نکالنے کے لیے محنت کوشش کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69، اس میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور مجاہدہ کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا اس کو توفیق عطا نہیں فرماتے۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا والذین جاہدوا، جو مجاہدہ اور کوشش کریں گے، فینا پہلے کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، اس کے بعد ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ تو کوشش ضروری ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جب بھی دل میں برا خیال آئے تو آدمی ہمت کرے اور یہ طے کرے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ دل میں غلط خیالات کون کون سے آتے ہیں؟ کبھی خیال آتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں، کبھی خیال آتا ہے کہ میں غیبت کروں، چغلی کروں، دھوکہ دوں، فراڈ کروں، یہ خیالات دل میں آتے رہتے ہیں۔ اب خود کو بار بار یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ میرے دل و دماغ سے خیال نکل جائے۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے، یہ خیالات دل سے نکلتے رہتے ہیں اور انسان صحیح راستے پر قائم رہتا ہے۔ اگر یہ کوشش نہیں کرتا پھر انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہیں قصیدہ بردہ مشہور ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یعنی انسانوں کے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے جیسی ہے۔ جب بچہ 2 سال کے قریب ہوتا ہے تو ماں اس دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ اس نے 2 سال تک دودھ پیا ہوتا ہے تو آسانی سے دودھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر چھڑانے کی کوشش کی جائے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ماں کو مارتا ہے، اسے بھی جگاتا ہے، کیونکہ 2 سال اس نے دودھ پی لیا ہے، دودھ اسے لذیذ لگتا ہے، لیکن دودھ چھڑانا اسے ضروری بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کو دودھ نہ چھڑائیں اور اس سے چیخنے چلانے سے ڈر جائیں کہ چلیں جی کون اس کو راتوں کو جگائے، خود جاگے، کون چیخو پکار سنے، وہ دودھ پلاتے ہی رہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دودھ ہی پیتا رہے گا اور دودھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماں باپ مشقت برداشت کرتے ہیں اور دودھ چھڑاتے ہیں اسے، اور اسے چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے مستقبل کا فائدہ دودھ چھڑانے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دودھ چھوڑے گا تو روٹی اور کھانا اور چیزیں کھائے گا اور اس کے جسم میں مزید طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے، اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ بچہ 2 سال تک دودھ پیے، اس کے بعد وہ اور چیزیں کھائے، ماں کا دودھ نہ پیے۔ تو مشقت اور مجاہدہ برداشت کر کے ماں اس کا دودھ چھڑاتی ہے۔ تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں کے نفس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں گناہوں کی عادت ڈلی ہوئی ہے، آنکھوں کو بد نظری کی عادت ڈلی ہوئی ہے، زبان کو غیبت کی، جھوٹ کی، دوسروں کے عیب بیان کرنے کی عادت ڈلی ہوئی ہے، اس سے مزہ آتا ہے۔ اسی طرح کانوں کو غلط باتیں سننے کی عادت ڈلی ہوئی ہے، سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن خود کو ان عادتوں سے دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو آخرت اور انجام برا ہوگا، بلکہ دنیا ہی بری ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں شاید گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، آخرت میں پوری سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سزا لازمی دیتے ہیں۔ وہ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا کوئی کوڑے کی شکل میں نہیں ملتی کہ انسان جب بھی گناہ کرے تو کوڑا لگ جائے اسے، بلکہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ رزق سے محرومی، دل کی بے سکونی،
آپس میں نااتفاقی کہ آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر میں ساری سہولیات ہیں، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، رہائش کی تنگی نہیں، پھر بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ اچھا جی پیسہ اتنا آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پھر ہی مقروض رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا ان شکلوں بھی دیتے ہیں انسان کو، کہ انسان پرہیز بھی کرتا ہے، علاج پہ بھی بڑا خرچ کرتا ہے، پھر بھی بیماری گھر سے نہیں نکلتی، اور اکثر کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہی ہے۔ تو اس طرح مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دنیا میں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابچہ لکھا ہے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس میں قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں گناہوں کی سزائیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا دنیا میں یہ بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی نے اس گناہ کی سزا دنیا میں یہ بیان فرمائی، اس کی سزا یہ بیان فرمائی۔ اس لیے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ دل میں انسان کے اچھے برے دونوں طرح خیالات آتے ہیں۔ اگر انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا خیال کون سا ہے، برا کون سا ہے، میں نے اچھے خیال پر عمل کرنا ہے، برے سے میں نے بچنا ہے، اگر یہ نہ سوچے پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، بڑی بڑی غلطیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم گناہوں میں مبتلا ہونے کی یہی وجہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت ہے، وہ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا، حابیل اور قابیل کا، تو وہاں یہ بات بیان فرمائی فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من النادمین، کہ قابیل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دوں، اور اسے خیال اچھا لگا کہ میرا یہ خیال بہت اچھا ہے، مجھے عمل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عمل کیا۔ اور جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے تو انسان سے جب گناہ کرنا چاہتا ہے اس وقت دل میں خیال یہی آتا ہے گناہ بہت اچھا میں کر لوں، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، لذت اور سکون مجھے ملے گا۔ لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم میں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دل سے برے خیالات نکالنے والے کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے اور اپنے اعمال کا میں نے جواب بھی دینا ہے، اور اس وقت میں کیسے جواب دوں گا کہ میں نے اللہ گناہ کیوں کیا تھا، جس کے دل میں یہ خیال آئے گا اور وہ ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روکے گا کہ دل و دماغ میں جو غلط خواہش اور خیال آ رہا ہے یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اور میں یہ کام نہیں کرتا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں آنے والے اچھے اور برے، ہر برے خیالات کی پیروی کرنے والے کو بیوقوف قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو خود اپنے آپ کی نگرانی رکھے، خود کو دیکھتا رہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں یا برے کام کرتا ہوں، خود کو قابو میں رکھے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اسے کام آئے۔ پھر فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور بیوقوف وہ ہے جو خود کو اپنی خواہشات اور خیالات کے تابع کر دے اور اپنا ذہن یہ بنا لے کہ جس کام کو میرا دل چاہے گا میں وہ کام کروں گا، اور جس کام کو میرا دل نہیں چاہے گا، ذہن نہیں مانے گا، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی بیوقوف ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے لیکن خود اپنی خواہشات اور اپنے دل کی، اپنے دماغ کی اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف قرار دے رہے ہیں۔ تو اپنے دل و دماغ کی بات ماننے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ دیا کہ ہم دین کی بات مانیں، جب بھی وہ کام کرنا چاہیں، کوئی بات بولنا چاہیں، اس وقت یہ سوچیں کہ اس کام کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، اس بات کی اجازت دی ہے، پھر تو آدمی وہ بات بول لے، وہ کام کرے۔ اگر اس کی اجازت نہیں دی پھر ایک مسلمان کا ذہن یہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یہ کام ناجائز ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم ذہن نشین کر کے
اور ان کو اپنا کر ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ لیکن اکثر مسلمانوں میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ ہم معاشرے میں جب بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اس سے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کام نہیں کیا کیونکہ دل نے نہیں مانا، کوئی کہتا ہے کہ جی سن لو سب کی کر لو من کی، یہ بھی غلط ہے، کوئی اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، یہ نہ ارشاد ہے، نہ قرآن کی کسی آیت ترجمہ ہے، نہ نبی پاک کی حدیث ترجمہ ہے یہ کہ سب کی سن لو کر لو من کی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے احکام نازل کیے گئے ہیں تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم دین کی اتباع کریں، اپنے خیالات اور اپنی خلاف شرع خواہشات کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں، اور اپنے گھروں میں، دوست احباب میں یہ باتیں پھیلانا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس کے خلاف بات کہے اسے نرمی سے بتائیں کہ یہ بات غلط ہے کہ اپنے خیالات اور دل و دماغ کی بات مانیں، بلکہ صحیح بات ہے کہ ہم دین کی بات مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔